كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ 61 لوگ جوائن ہوئے یہاں پر خوشی ہوئی دیکھ کے. الحمدللہ. چلیے تو سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن دے دوں گی تھوڑا سا، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ کس سے آپ لوگ یہاں پر کلاس کے لیے آئے یا کس کو آپ لوگ سننے والے ہیں انشاءاللہ. میرا نام نور تبسم ہے، لوگ مجھے عمر محمد کے نام سے بھی جانتے. میں مکہ میں رہتی ہوں اور ہجامہ تھراپسٹ ہوں الحمدللہ. ڈی اے کی والنٹیئر اینڈ ٹیم لیڈر ہوں 4 سال سے الحمدللہ. کرنٹلی تعلیم القرآن اینڈ تعلیم الفقہ اور بھی بہت سارے کورسز چل رہے الحمدللہ اور مکمل بھی ہو گئے. آج یہاں پر میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور مبارکباد دینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ کوئی نارمل گیدرنگ میں ہم نہیں آئے یا کوئی ہم کٹی پارٹی یا پھر کچھ ایسی بولتے ہیں گپ شپ والی میٹنگز میں نہیں آئے، بلکہ ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اللہ کے فرشتے گھیرے ہوئے. جس محفل کو، جس لوگوں کو اللہ کے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، ہم ایسی محفل میں ایسی مجلس میں آ کے بیٹھے ہوئے الحمدللہ. اور وہاں پر یعنی کہ فرشتے صرف گھیرے ہوئے نہیں ہیں، ان کی رحمتیں برکتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ لوگوں پر برستے رہتی. اور جب وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے تو یہ کہتے کہ یا اللہ تیرے فلاں 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 بندی علم کی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے فرشتوں گوار ہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. اور مغفرت کیا ہے آپ سب کو اچھے سے معلوم. مغفرت کا میننگ کیا ہے؟ مغفرت کوئی معمولی یا چھوٹی چیز نہیں ہے. کسی کے سامنے اگر ہمارا ذکر ہوا یا کوئی ہمارے بارے میں کچھ چرچا ہوئی، بات ہوئی، یا ہمارا ذکر کسی کے کوئی محفل کوئی اچھی والی کوئی بڑی والی اگر محفل میں ہوا تو ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے نا کہ ارے میرا ذکر وہاں پر نکلا، یا پھر میرے بارے میں وہ لوگ وہاں پر بات کیے کرتے. یہاں پر کوئی معمولی انسان نہیں کر رہے بات، بلکہ فرشتے آپ کا ذکر کر رہے، وہ بھی کس کے پاس؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. شاید کسی کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہوگا کہ فلاں فلاں انسان غیبت میں لگا ہوا تھا، فلاں فلاں انسان کوئی گناہ کے کام کرنے میں بزی تھا، لیکن ہم سب کا ذکر، آپ سب کا ذکر نیکیوں میں اچھے وے میں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ خوشی کی بات ہے نا، تو اس لیے مبارکباد، مبروک ونس اگین. یہاں پر آپ نہیں آئے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو لائے، یہ کہوں گی میں الحمدللہ. الحمدللہ فار دس ہدایت. کیوں؟ کیونکہ آج کی میٹنگ کی لنک شاید بہت سے لوگوں کو بہت سے گروپ میں گئی ہوں گی، پوسٹ ہوئی ہوں گی، لیکن شاید کوئی سین کر کے چھوڑ دیے ہوں گے، شاید کوئی کاہلی کی وجہ سے، شاید کوئی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے، یا پتہ نہیں کچھ ریزنز کی وجہ سے شاید جوائن نہیں کیے. لیکن آپ سب لوگ خاص لوگ ہیں جو اتنی مصروفیت کے بعد بھی یہاں پر جوائن ہوئے. شاید کہیں پر ڈنر ٹائم ہو رہا ہوگا، شاید کہیں پر ارلی ٹائم ہو رہا ہوگا، جو سو ارلی مارننگ ہو رہی ہوں گی. اسٹل یو پیپل مینیج اینڈ یہاں پر آئے، تو اس کے لیے جزاک اللہ خیرن. بہت بہت آپ کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، ٹائم نکالنا ہم سب کے لیے بہت معنی رکھتا. اب آج ہم یہاں پر آئے، جمع ہوئے، آپ لوگ اتنے ایفرٹس لگائے، اپنے فون لیے لاگ ان کرے، زوم میں آئے، شاید کسی کو جوائن ہونے ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی ہوں گی، کسی سے پوچھ کر ہیلپ لے کر اپنے کاموں کو روک کر 1 گھنٹہ یہاں پر دینے کے لیے آئے، ہے نا. اب میں آپ سب کو یہاں پر بلا کر، اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ یہاں پر کیا اور کس بارے میں بات ہونے والی ہے، تھوڑا بہت تو علم ہوگا انشاءاللہ. تو ایک مقصد کے لیے لوگ یہاں پر جمع ہو، رائٹ. کچھ ٹاپک بھی ہے، کچھ نام بھی ہے، کیا ہونے والا ہے تھوڑا بہت آپ لوگوں کو معلوم بھی الحمدللہ. لیکن اگر میں آپ سب کو یہاں پر بلاؤں اینڈ آپ لوگوں کا 1 گھنٹہ ویسٹ کراؤں، جسٹ خیر خیریت یہاں وہاں کی باتیں، کچھ ایسے ہی بولتے نہیں بے فضول باتیں جو رہتی وہ کر کے اگر آپ لوگوں کو ٹاٹا بائے بائے کر دوں، خیر خیریت پوچھے گی کہ کلاس اینڈ ہو گئی ہم بعد میں ملیں گے، ہاؤ ڈو یو فیل؟ کیسا فیل کرتے ہیں آپ سب؟ کمنٹ میں یا پھر انمیوٹ کر کے بتائیے. اینی ون؟ آپ لوگوں کو انویٹیشن آیا اور وہ انویٹیشن جس چیز کا تھا وہی چیز کے بارے میں بات نہیں ہوئی، یہاں وہاں کی جسٹ بولتے نہیں خیر خیریت بات ہو کر آپ کو بائی کر دیے، تو کیسا فیل ہوگا؟ غصہ آئیں گا، شاید کلاس کے بعد میسج کریں گے کہ ارے وہ باجی تو بلائے اتنا بولتے نہیں بول کے، لیکن جو بات بولنا تھا وہی نہیں کیے، یا جس طرح سے بولنا تھا ویسے ہی نہیں بولے، ہمارا چپکے تو بھی ٹائم ویسٹ کر دیے بلا کے 1 گھنٹہ. اب نیکسٹ ٹائم سے ان کلاس میں جاتی نہیں میٹنگ کے بعد.
یس اور نو؟ آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل. تو یہ چیز کیوں ہوئی؟ کیونکہ جو مقصد کے لیے بلایا گیا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. کلاس انٹریکٹیو کلاس ہے، آپ لوگ پہلے سے نارمل ہو جائیے، آرام سے بیٹھیے. کوئی لیکچر کوئی درس ہونے والا نہیں ہے یہاں پر، بلکہ ہم صرف بات کرنے کے لیے آئے، کچھ ڈسکس کرنے کے لیے آئے، کوئی چیز کے بارے میں. تو فیل فری، آرام سے آپ لوگ مائک انمیوٹ کر سکتے، چیٹ میں میسج بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. اب ایسی ہی یہ سیم مثال ہے میری اینڈ آپ کی زندگی کی. جب ایک چھوٹی سی محفل، یہ جو میٹنگ ہم رکھے، جب اس کا ایک مقصد ہے کہ کچھ چیز کے لیے یہاں پر بلایا گیا، تو کیا میری اینڈ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے نا؟ اور وہ مقصد کون بتا سکتے ہم کو؟ جو ہم کو پیدا کرے، جو ہم کو بنائے، جو ہم کو اس قدر بنائے کہ ہم کو نعمتوں میں رکھے، الحمدللہ کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے. تو وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو ہم کو بنائے، وہ ہماری زندگی کا مقصد، آپ کی اور میری اس دنیا میں آنے کا مقصد قرآن میں یہ بتا رہے کہ اے انسانو، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جیسے کہ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اب یہ عبادت کیسی ہے، کیا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ کیسا معلوم ہوگا ہم کو؟ یہ ہم کو وہ قرآن سے معلوم ہوگا جو ہمارے لیے نازل کی گئی، جو ہم کو دی گئی. کیا عبادت کرنا ضروری ہے؟ کیا لازمی ہے عبادت کرنا؟ یہ سب کے جوابات اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں ہم کو نازل کر کے بتائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دے دیے. اب اگر ہم وہ قرآن کو کھول کر سمجھیں گے ہی نہیں، وہ ڈونٹس اینڈ ڈونٹس، رولس ریگولیشن، جائز ناجائز، حرام حلال کو سمجھیں گے ہی نہیں، تو پھر جنت کیسے ملیں گی؟ جنت چاہیے نا ہم کو، ہم مسلمان ہیں نا، جنت پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کے لیے ہی تو ہم اتنی دن رات محنت کر رہے. تو اگر آپ کو معلوم ہوا کہ جو لیول کی یا جس طریقے کی آپ محنت کرے سب بیسٹ ہے، سب رانگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپروو ہی نہیں کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرے، کیسا فیل ہوگا؟ ریگریٹ فیل کریں گے، پچھتاوا ہوگا، ایک سیکنڈ چانس کا شاید موقع مانگیں گے، ہے نا؟ لیکن وہاں کچھ موقع ملنے والا ہے، واپس جا کر نیکیوں کو صحیح کر آ سکتے. کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہو گئے تھے، میٹنگ کو صحیح کر جوائن کر لیے، لیکن وہاں پر ہم پھر سے جوائن کر سکتے جنت کو؟ نو. تو صحیح راستہ جنت کا، جس طرح سے ہم کو جنت مل سکتی، کیا کرنے کی وجہ سے جنت ہم کو مل سکتی، یہ صرف قرآن ہی بتا سکتا. صرف نام محمد رکھنے سے جنت نہیں مل جاتی، عمل بھی محمدی ہونا چاہیے، تب جا کر جنت ملے. تو اب یہ جو قرآن کا میسج ہے، یہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ جو ہم کو جنت میں جانے کا جذبہ ہے، اس کا راستہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، ڈائریکشن، راستہ. وہ راستہ کو آسان بھی تو بنانا ہے نا، وہ سفر کو پورا بھی کرنا ہے. یہ دنیا کا سفر پورا کر کر اس طرح سے پورا کرنا ہے کہ صرف پورا نہ ہو بلکہ جنت میں جا کر ہم اینڈ کرے، لاسٹ کرے. تو اس کے لیے ہم کو قرآن کھول کر سمجھنا ہوگا، اور یہ ہم خود اکیلے نہیں کر سکتے. سیلف یعنی کہ میں میرا پڑھ لوں گی، میں جو سمجھ میں سمجھوں گی، ہم نہیں کر سکتے. ایک پارا کر لیں گے آپ، 2 پارے کر لیں گے، اس کے بعد کیا؟ تو یہ جو سفر ہے قرآن کا، یہ جو سمجھ ہے، یہ جنت کا جو راستہ ہے، یہ ہم کو کسی کے تھرو سمجھنا ہوگا جو کہ ایکسپرٹ ہے یہ شاید یہ چیزوں میں، شاید یہ اسٹڈیز میں. بہرحال کسی چیز کی، کوئی لوگوں کی ہم کو ضرورت رہتی، وی نیڈ سم ون جو ہم کو قرآن سمجھائے، سکھائے، ہمارے ڈاؤٹس کلیئر کرے. صرف سمجھائے ہی نہیں بلکہ صحیح طریقے سے سمجھائے، کیونکہ سب تو اپنی اپنی سمجھ سے شاید سمجھ لیں گے کہ مجھے ایسا لگتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے، میرے خیال سے دجال مطلب کہ ٹی وی ہے آج کے دور میں. سب کے اپنے اپنے اوپینینز ہیں، سب کے اپنے اپنے نظریے ہے چیز کو سمجھنے کے. لیکن کیا قرآن ہم اپنے اپنے ویسے سمجھ سکتے؟ نو. ہم کو قرآن کو ویسا ہی سمجھنا ہے جیسے آپ اسلم سمجھائے، جیسے صحابہ اکرام سمجھے تھے، کیونکہ ہم کو ان کو ہی تو فالو کرنا ہے نا، ان کے ہی راستوں پر، ان کے ہی فٹ سٹیپ پر ہم کو چلنا ہے. اور استادہ ام سارا سے بہتر ہمیں کوئی ٹیچر، کوئی مینٹر مل ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ام سارا ہے جو بالکل ہینڈ فل آف لوگ اینڈ پیپل یا نہیں لوگوں کو لے کر ایک چھوٹے سے کمرے سے اپنے قرآن کا علم کا سفر سٹارٹ کیے. قرآن کا علم لوگوں تک بانٹتے گئے، سکھاتے گئے، سمجھاتے گئے. اور آج ان کی نیت کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی صلاحیت، ان کی حکمت، ان کے دعاؤں کی وجہ سے دارالارقم میں صرف قرآن کا، دوسرے ٹاپکس
دوسرے کورسز یا پھر کچھ اور کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، بلکہ صرف قرآن کا جو سبجیکٹ ہے، تعلیم القرآن کا جو سبجیکٹ ہے، صرف وہ سبجیکٹ کا علم حاصل کرنے والے کرنٹلی 3000 لوگ ہیں دارالارقم میں، اکیڈمی میں، الحمدللہ. اور کوئی معمولی بات نہیں ہے. دارالارقم اب ایک ورلڈ وائڈ اکیڈمی بن گیا الحمدللہ، جس میں ویریس آف کورسز ہے، جیسے کہ ڈپلوما ان حجامہ تھراپی، ڈپلوما ان فقہ، ڈپلوما ان تعلیم القرآن، ڈپلوما ان تجوید، طب نبوی کورس، رقیہ کورس، میں خوش کیسے رہوں، سیرت النبی، ارکان ایمان، بیان الحدیث، قصص الانبیاء، رمضان کی تیاری، کانفیڈنٹ مسلمہ، سننا ہیلتھ اینڈ ڈائٹ، جنازہ ورک شاپ، دعویٰ ورک شاپ، اور کتنے نام میں لوں، آپ لوگ سنتے سنتے تھک جائیں گے، لیکن ڈی اے کے کورسز ختم نہیں ہوئے. اتنے سارے ویریس، ہر ٹاپک کو کور کیا گیا اچھے طریقے سے. انہی موتیوں میں سے ایک چھوٹا سا موتی ہے تعلیم القرآن، جس کے بارے میں آج آپ اور ہم بات کرنے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے یہاں پر آئے. تعلیم القرآن کا جو کورس ہے، سب سے پہلے تعلیم القرآن کیا ہے میں آپ لوگوں کو بول دیتا ہوں. تعلیم القرآن یعنی کہ قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس کی تفسیر سے ریلیٹڈ ہر چیز جاننا کہ آیت کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، کس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. یہ کورس میں آپ کو ہر چیز سکھایا جائے گا. نام تو ہے تعلیم القرآن، لیکن یہ تعلیم القرآن میں آپ کو فقہ، مسئلے مسائل، سیرت، احادیث، ہر چیز کورڈ ہے الحمدللہ. آپ کو الگ سے کچھ سپریٹ کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے تعلیم القرآن کی خاصیت. آپ سب کو یہ کورس جب جوائن کریں گے تو یہ سب چیزیں خود بخود سیکھنے کو ملے گی. اب اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو صرف پڑھ کے نہیں نکل جائیں گے، بلکہ پڑھ کر آپ غور و فکر کریں گے، کیونکہ اب جو آپ پڑھ رہے، جو آپ ریڈ کر رہے قرآن کے ٹیکسٹ کو، اس کا میننگ آپ کو معلوم ہو گیا، اس کا ٹرانسلیشن آپ کو معلوم ہو گیا، اس کے پیچھے کی کیا تفسیر ہے آپ کو معلوم ہو گئی. آپ خود بھی سمجھ سکیں گے اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں. ایک ہوتا کہ میں میرا پڑھ لی، سمجھ لی، میرے کو معلوم. ایک ہوتا میں پڑھ کر دوسروں کو سمجھا سک رہی ہوں، اور یہ نیکسٹ لیول کا آپ کا علم ہے کہ اتنا پرفیکٹ ہو گیا آپ کہ آپ دوسروں کو بھی سکھا سک رہے، دوسروں کے ڈاؤٹس کلیئر کر رہے، دوسروں کو بول سک رہے الحمدللہ. تو یہ تعلیم القرآن آپ کو سکھاتا. تعلیم القرآن کو صرف اپنا پڑھ لے کے بک بند کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ اپنا پڑھنے کے بعد دوسروں کو کیسے ہم امپروو کر سکتے، اپنے ٹیلنٹ کو کیسے نکھار سکتے، یہ بھی سکھاتا تھا. اب ایک سوال پیدا ہوتا کہ ٹھیک ہے، قرآن کا علم، قرآن کی اہمیت، تعلیم القرآن کی اہمیت ہم کو معلوم ہو گئی، ٹھیک ہے، پڑھنا ہے، اچھی باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن وائی ڈی اے، دارالارقم ہی کیوں؟ اور بھی بہت سارے اکیڈمیز ہے، اور بھی سارے جو سو مدرسے ہے، لیکن خاص ڈی اے ہی کیوں؟ ڈی اے کا پلیٹ فارم ہی کیوں؟ اس کا جواب آپ کو یہ والی سلائڈ میں نظر آئے گا. شمسا پلیز سلائڈ چینج کریے نا. اوکے بھائی. وائی ڈی اے. سب سے پہلے ڈی اے میں یا تعلیم القرآن میں آپ کو صرف ایک ہی نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں پہ کور کریں گے. سب سے پہلے رومن انگلش، لینگویج پہ بات کرتی ہوں، کیونکہ لینگویج ہی ہے نا جو ہمارا بیریئر بنتی کہ ارے میری انگلش اچھی نہیں ہے، ارے میرے کو رومن انگلش نہیں آتی، یا پھر میں اردو میڈیم کی ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. سب سے پہلے آسان لینگویج رومن انگلش، جیسا آپ اور میں بات کر رہے، جیسا آپ لوگ سن رہے ہیں مجھے، ویسی ہی ٹون میں، ویسی ہی لینگویج میں آپ کو قرآن کا علم سکھایا جائے گا. کچھ ہارڈ اینڈ ٹف ورڈز، کچھ فصیح اردو، کچھ انگلش ورڈ، بھاری بھرکم ورڈز نہیں، بلکہ آسان وے میں، جیسے ہم گھریلو بات کرتے ہیں نا، ویسے ہی ورڈز کو یوز کر آپ کو یہ علم سکھایا جائے گا انشاءاللہ. تعلیم القرآن آسانی سے، بالکل کوئی بولتے نہیں، وہ نہیں ہے کہ آپ شاید 10th پاس ہوں گے، شاید آپ 7th پاس ہوں گے، شاید آپ ماسٹرز کرے ہوئے ہوں گے، آپ 10th پلس رہو یا آپ 70 پلس رہو، آپ کا ایج میٹر نہیں کرتا، آپ کا بیک گراؤنڈ میٹر نہیں کرتا. استاد میں سارا اس طرح سے، اس انداز سے ایکسپلین کرتے کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی شمسا سلائڈ چینج پلیز. اس کے علاوہ بھی اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا، فار ایگزامپل شاید کوئی جلدی سیکھنے والے، جلدی سمجھنے والے، جلدی چیزوں کو لینے والے شاید نہیں ہوں گے، تو اس لیے آپ سب کو ایسے ہی چھوڑا نہیں جا رہا، بلکہ آپ سب کو ایک ویل ٹرین لیڈرز کے ہینڈ اوور کیا جا رہا، جو کہ آپ کا یہ سفر پورا کرائیں گے، ہاتھ پکڑ کر اچھے سے آپ کو یہ سفر کی یہ جو جرنی ہے اس میں لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اب جب یہ سفر اتنا لمبا ہے،
کیونکہ 30 پارے پڑھنا معمولی بات نہیں ہے یا 1-2 دن کا کام نہیں ہے. تو یہ سفر تو لمبا ہے. تو یہ لمبے سفر میں آپ کو اکیلا چھوڑا نہیں جائیں گے. ہم اکیلے چلنا بھی پسند نہیں کریں گے، ہے نا. اس لیے ہمارے ساتھ وہ اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اور بھی کچھ سسٹرز رہیں گے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، انکریج کریں گے، موٹیویٹ کریں گے، ایک دوسرے کی ہمت بنتے ہوئے ایک دینی سسٹرز بن جائیں گے، جس کا ایک گروپ بنے گا، جو ایز اے ٹیم رہیں گے، جو علم حاصل کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سکھائیں گے، جہاں پر آپ ان سے سیکھیں گے اینڈ وہ آپ سے سیکھیں گے. بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ دوستی اللہ کے لیے کی جا رہی تو یہ دوستی پر بھی اجر ہے انشاءاللہ. اب اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر اپنے حساب سے، نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول، نو ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ والا معاملہ، آن لائن والی سہولت، آنے جانے کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، منتھلی کوئی فیس بھی نہیں ہے، فل ٹائم سپورٹ اینی ٹائم. آپ رات کے 12 بجے یا دن کے 4 بجے کبھی بھی میسج کریے، کبھی بھی کال کریے، کبھی بھی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، لیڈرز آپ کے لیے ہر وقت موجود ہیں انشاءاللہ. ویکلی ریویژن کلاسز ہوئیں گے. جسٹ آپ لوگوں کو یہ بک ہے، یہ مٹیریل ہے، پڑھ لیجئے، ایگزام لکھ لیجئے، بول کر چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ آپ کو ایک ایک آیت کے اوپر سمجھائیں گے، ٹیسٹ لیں گے. آپ کو جب تک آپ پرفیکٹ نہ بنے آپ کو آگے نہیں بڑھائیں گے. آپ کے ہر قسم کے ڈاؤٹس، ناٹ اونلی اسٹڈیز، ناٹ اونلی قرآن کی آیت، آس پاس کے جو پتہ نہیں کامن ڈاٹس رہتے کمپیئر ٹو اسلام یا پھر نان اسلامک بھی ہے، تو وہ سب ڈاٹس پر بھی آپ کو بولتے نہیں کلیریفیکیشن ملیں گی، اچھے سے آپ کو سمجھایا جائے گا. صرف پڑھ کر آپ کو بٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ آپ کے اسپیکنگ سکلز جو ہے وہ امپروو ہوئیں گے اور کرائیں گے بھی انشاءاللہ. آپ کے جو ہڈن ٹیلنٹس ہے، شاید آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ کیا کچھ کر سکتے. یہ جو تعلیم القرآن کا کورس ہے آپ کو نکھار، آپ کو ابھارتا، آپ کے جو ہڈن ٹیلنٹس ہے اس کو ظاہر کراتا، آپ خود اپنے آپ سے واقف ہوتے. بہت کچھ ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم میں، خاص طور پہ یہ تعلیم القرآن میں. آپ اگر سوشل نہیں ہیں، شاید بولتے نہیں ہم کو وہ سراؤنڈنگ، وہ بیک گراؤنڈ نہیں ملا ہوں گا، لیکن یہاں پر آپ آ کر آپ کی سوشل لائف بولتے ہیں امپروو ہوگی، آپ کی لائف چینج ہوگی. سب سے پہلے اچھے وے میں وہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. لوگوں کو دیکھنے کا جو نظریہ رہتا وہ بدلیں گا انشاءاللہ. جب مشکلات آتے تو وہ مشکلات کو کس طرح سے حکمت کو یوز کرتے ہوئے ڈیل کرنا ہے، یہ آپ کو سکھائیں گا تعلیم القرآن. کوئی پرسنل آپ کو کورسز جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورسز وغیرہ. یہ ایک کورس ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہر چیز آپ کو یہاں پر امپروو ہوں گی. آپ کی علم، آپ کا صلاحیت، آپ کا حکمت، آپ کی نظر، آپ کی پرسنالٹی. زندگی کے جو ادھورے رشتے رہتے نا وہ رشتے کمپلیٹ کراتا تعلیم القرآن. اور میں یہ ایسے ہی نہیں بول رہی ہوں، آگے آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ اور ایکسپیرینس بھی کریں گے یہ چیزوں کہ کس طرح سے آپ کی جرنی، آپ کی لائف ٹرانسفارم ہو گئی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. کتنے سارے چینجز آئے آپ کو خود معلوم نہیں. اب آپ لوگ بولیں گے کہ تھوڑا سا اور بریف ایکسپلین کریے، تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جا کر ایکسپلین کریے، ابھی بھی کلیئرٹی نہیں آئی، ابھی بھی کچھ چیزیں باقی ہے. کہ بیسیکلی کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ تعلیم القرآن جو دارالارقم کا ایک بہت بہترین کورس ہے اس میں ایڈمیشن لینا ہے، جس کی فیس 3500 انڈین روپیز ایئرلی. ٹھیک ہے، منتھلی نہیں، ایئرلی. اور اس میں ایک لیول کی یہ فیس ہے، یعنی کہ جو 3500 انڈین روپیز ہے یہ ایک لیول کی فیس ہے، جس میں آپ کے 5 پارے کورڈ کریں گے انشاءاللہ. یعنی کہ وہ 3500 میں ایک لیول ہے، وہ ایک لیول میں 5 پارے یا 5 جز کورڈ رہیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی 6 لیولز ہے، یعنی کہ 5 5 5 5 5. ایک لیول کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی آپ نیکسٹ لیول میں جا سکیں گے، ورنہ نہیں. تو یہ ایک بار فیس پے کر دیے، سال بھر تک کا آپ کو علم پلس فل سپورٹ فرام ڈی اے، فرام ریویژن کلاسز، ویکلی کوئزز، پورٹل کا ایکسس، اور ٹاپرز کو گفٹ بھی ہے انشاءاللہ، جو پتہ نہیں جز میں ٹاپ کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ لیڈر بننے کا موقع بھی ملے گا انشاءاللہ، اینڈ مینی مور تھنگس رہیں گے. آپ لوگ اس کو فیل کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کیا کرتے، بہت سارے میسیجز آتے ہیں مجھے کہ تفسیر القرآن اینڈ تعلیم القرآن میں کیا فرق ہے یہ بتائیے. تو لیٹ می کلیئر دس. تعلیم القرآن کیا تھا؟ تعلیم القرآن ہوسٹ پلیز ہیلپ. کیا ہیلپ چاہیے بھائی؟ many people want to join but due to 100 okay. نشاد اوکے، ایک منٹ، کس کو بولوں میں؟
شیبا جی میں جا سکتی ہوں انشاءاللہ. تینوں بھی ایک ایک روم میں جائیے نا, شیبا, لبنا اینڈ میں 32 میں چلے جاتی. اوکے میں روم نمبر 7 میں چلتی ہوں. اوکے then I'll just do number 11. اور میرا سجیشن یہ ہے کہ اپنے لوگ ہیں نا یہاں پر تھوڑے اپنے مین ممبرز بھی لیو کر سکتے ہیں. We can go over the according to the new members join. کیونکہ آلریڈی 85 ہے, دوسرے رومس کے سے 15 ہی جوائن ہو سکیں گے اگر وہ لوگ کو نکال بھی دیے تو بیٹر وی لیو. تو آئی ریکویسٹ کہ جو ٹیم لیڈرز ہے یا تعلیم القرآن کے آلریڈی اسٹوڈینٹس ہے وہ لوگ اگر لیو کر دیے تو آپ کے لیو کرنے سے کوئی اور جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ریکارڈنگ ہے, آپ لوگ بعد میں بھی سن سکتے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن. یہاں تک جتنا بھی ہم پڑھے یا سنے, کچھ ڈاؤٹس, کچھ پوچھنا آگے ہے انشاءاللہ, اور بھی ڈاؤٹس اگر ہے تو کلیئر ہوئیں گے. لیکن یہاں تک کچھ سمجھ میں آیا یا کچھ پوچھنا ہے, کچھ بولنا ہے یا کچھ شیئر کرنا ہے تو پلیز ویلکم. چیٹ میں بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. نو مطلب یہ ہر چیز کلیئر ہے. چلیے پھر میں کنٹینیو کرتی ہوں. تعلیم القرآن اور تفسیر القرآن میں کا فرق ہم دیکھ رہے تھے کہ تعلیم القرآن جو کورس ہے اس میں آپ سیکھیں گے ورڈ ٹو ورڈ کا ترجمہ یعنی کہ ٹرانسلیشن جس کو بولتے ہیں ہم, پلس تفسیر. دو چیزوں پر وہاں پر فوکس کرنا پڑے گا کہ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے, جس کی فیس 3500 انڈین روپیز ہے, جس کے بارے میں ابھی میں بولی. اینڈ تفسیر القرآن کیا ہے؟ ہاں یہ کلاسز آن لائن ہے انشاءاللہ. اور تفسیر القرآن کیا ہے؟ تفسیر القرآن یعنی کہ نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اونلی تفسیر, قرآن کی تفسیر. آپ کو وہاں پر اونلی اینڈ اونلی تفسیر پر ورک کرنا ہے, تفسیر پہ غور و فکر کرنا ہے اینڈ اس کو سمجھنا ہے. ایک چیز کی کمی ہے وہاں پر بس کہ ٹرانسلیشن یاد نہیں ہوگا, باقی کہ ہر چیز سیم رہیں گی. یعنی کہ جو وہ لوگ سیکھ رہے تفسیر والے بھی یہی سیم چیز سیکھیں گے. بس وہ لوگ تعلیم القرآن کر رہے مطلب کہ ٹرانسلیشن پلس تفسیر کر رہے, اور یہ یہاں پر تفسیر والے لوگ اونلی تفسیر کر رہے. بس اتنا ہی فرق ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مطلب علم میں, نالج میں, اسٹڈیز میں اور لیکچرز میں یا ایگزام میں کچھ بھی فرق نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تعلیم القرآن والوں کو تعلیم القرآن کا پیپر آئے گا, ٹرانسلیشن پلس تفسیر کے سوالات رہیں گے اس کے اندر. تفسیر القرآن والوں کو تفسیر القرآن کا پیپر آئے گا, اس کے اندر اونلی اینڈ اونلی تفسیر یعنی کہ رومن انگلش میں سوالات رہیں گے. تفسیر القرآن کی جو فیس ہے وہ 2500 انڈین روپیز ہے. تعلیم القرآن کی جو فیس ہے وہ 3500 انڈین روپیز ہے. ٹھیک ہے, اونلی 1000 روپیز کا اس میں فرق ہے. یہاں پر ہمارے بیچ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آلریڈی یہ سب میں جو جس کے بارے میں سنا رہی ہوں وہ ایکسپیرینس کر لی الحمدللہ. تو اب میرے کو آپ لوگ کافی ٹائم سے سنتے ہوئے آ رہے, اب کسی اور کو بھی سنیں گے, اور تعلیم القرآن کس طرح سے ان کی زندگی, ان کی لائف چینج کی اچھے وے میں, وہ آپ لوگوں کے سامنے وہ لوگ رکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ویلکم کروں گی سسٹر فاطمہ, تعلیم القرآن کی لیول 3 سے بلانگ کرتے. اوور ٹو یو سسٹر فاطمہ, پلیز انمیوٹ اینڈ بات کریں. جی السلام علیکم سب سسٹر کو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فاطمہ فاروق ہوں, میں لیول 3 میں ہوں, 3 سال سے ڈی اے میں ہوں, اور میرا ایکسپیرینس یہاں پر بہت اچھا ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے مجھے قرآن سے اور زیادہ محبت ہو گئی ہے. قرآن میں ہر دن کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. علم کی اہمیت میں قرآن کی روشنی میں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں بس تھوڑی سی چیزیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن میں علم والوں کی اتنی تعریف کی ہے, اس میں دین کا علم اور دنیاوی علم دونوں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں, وہ شب قدر میں نازل ہوئی, اور پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ نے جس نے تجھے پیدا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منا بن قرین, میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کے پیچھے پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی, اس کا مطلب پڑھنا, نالج گین کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن سے وہ بہترین باتیں سکھائی ہیں جو ہم نہیں جانتے تھے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اس سے علم حاصل کرنے سے ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, تو علم حاصل کرنا بھی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. علم حاصل کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب العزت کن چیزوں سے راضی ہوگا, اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب کون سی باتیں ہیں, تو ہم اس پر کام کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں اور ان کے دل میں دین کی ہدایت عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات بلند کر کے رکھے ہیں. سبحان اللہ. تو سوچئے علم حاصل کرنے کے لیے جب ہم نکلتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے درجے بلند کر دیتے ہیں. سورہ طہ کی آیت 123 جو کوئی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. اللہ کی ہدایت ہمارے پاس قرآن کے ذریعے سے آئی ہے تو ہمارے ہر پریشانی ہر غم ہر ڈپریشن کا علاج قرآن ہی ہے. قرآن میں ہر دن نیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. رولز ریگولیشنز کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم کئی بار دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم کرے پھر سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کیوں نہیں کر رہے ہیں. سورہ انعام کی آیت 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب نازل کیا ہم نے اس کو بابرکت ہے تو پیروی کرو اس کی اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ قرآن کی پیروی کرتے ہیں تاکہ ہم رحم کیے جائیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اللہ کا کلام ہے شفا ہے تمام جہان والوں کے لیے. سورہ قدر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کیونکہ اس رات قرآن نازل ہوئی اور یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. قرآن کی اتنی رحمت ہے قرآن ہمارے لیے اتنی بڑی بات ہے قرآن سیکھنا اور سمجھنا. رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی فضیلتیں اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم خالی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام راستے آسان کر دیتے ہیں جنت کے. حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس شخص کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق ہے. سوچئے وہ ہمارے لیے پر بچھا رہے ہیں تو پھر یہاں سے ہمارے پتا چلتا ہے علم کی کیا اہمیت ہے علم کے کیا درجات ہے. حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان اور پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں ہمیں دعا میں یاد رکھیں لیکن جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوق اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. سوچئے کتنی مخلوق ہے کتنے کیڑے چونٹیاں مچھلیاں سب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے والوں میں شامل کریں اور ہم کو علم سیکھنے والا سمجھنے والا عمل کرنے والا بنائیں. آمین یا رب العالمین. سسٹر تبسم آپ دیکھیں آپ یہ تو میں نے قرآن کی روشنی اور حدیث کے کچھ تھوڑی سی چیزیں آپ سب کے سامنے رکھی. اب آگے سسٹر آمنہ اور شمسہ اپنا شیئر کریں گے ایکسپیرینس. سسٹر آمنہ سسٹر شمسہ. ایک منٹ سسٹر فاطمہ آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں میں؟ جی بولیے. ہاں آپ کہاں سے؟ جی میں امریکہ میں ہوں یہاں پر فی الحال میں انڈیا سے ہوں لیکن اب یہاں پر امریکہ میں ہوں. میرڈ ہے آپ مطلب بچے ہیں؟ جی ہاں 3 بچے ہیں. تو کچھ آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہوں گی میں یہ خیر آپ تو یہاں پہ علم کی اہمیت سمجھا الحمدللہ بارک اللہ فیکی بہت اچھا تھا بہت انفارمیٹیو تھا بہت بولتے نہیں آئی اوپننگ والا آپ کی اسپیچ تھی. لیکن میں آپ سے آپ کا ایکسپیرینس جاننا چاہوں گی کہ آپ بولے کہ 3 سال سے آپ BA میں جڑے ہوئے ہیں یا تعلیم القرآن کر رہے ہیں الحمدللہ 3 سال سے اب تک کیا چینجز آئے آپ کی لائف میں کس طرح سے آپ کی لائف بدلی کس طرح سے آپ کا نظریہ بدلا کیونکہ جیسا ابھی آپ بولے کہ آپ USA میں رائٹ میرڈ بھی ہے بچے بھی ہے تو وہاں پر تو سسٹم بہت الگ رہتا ہے یعنی کہ ایک تو سب سے الگ ہٹ کے رہتے اینڈ پک اینڈ ڈراپ والا مسئلہ رہتا بہت سارے شاید ہیلتھ ایشوز بھی ہوں گے جیسا کہ ہر کسی کو رہتے تو وہ سب چیزوں میں یعنی کہ گھریلو بولتے نہیں لائف میں اینڈ وہاں کونے میں ایک دم بولتے نہیں سب سے کٹ کر فیملی سے ٹائمنگ کا جو فرق رہتا یہاں سے وہاں کا تو آن لائن کر رہے تو اوپر سے اکیلے پڑھ رہے تو آپ مینیج کیسا کرے یہ چیز اور
وہ کیا چیز تھی جو 3 سال سے آپ کو یہاں پر روکے رکھی؟ کیونکہ ہم دیکھتے کہ لوگ جوش جذبے میں شوق میں کسی کے بولنے میں جوائن تو کر لیتے، لیکن پھر 6 مہینے میں یا پھر 1 سال میں وہ لیو کر دیتے، کیونکہ اب وہ بات، وہ اسپارک، وہ چمک ان میں نہیں رہتی، اینڈ ان کو وہ چیزیں بورنگ لگنے لگتی کہ چلو بھائی بس کتنے سال سے پڑھ رہے ہو گیا، چلو اب بند کریں گے، ہاں پڑھ لیے 1 سال اچھے سے پڑھ لیے، جو بھی آئے اس پہ عمل کر لیں گے، چلو بس ہے بول۔ تو آپ بولے کہ 3 سال سے آپ پڑھ رہے، تو 3 سال سے وہ کیا چیز تھی جو آپ کو یہاں پر روکے رکھی، جو آپ کے اسٹڈیز سے آپ کو دور نہیں کری، آپ کے گھر والے آپ کو الاؤ کرے یہ چیز کو مطلب پڑھنے کے لیے، اور مطلب شاید بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی نا، تو اس پر تھوڑا سا مجھے سنائیے۔ جی جی الحمدللہ الحمدللہ جی، ٹائمنگ کا بھی ڈفرینس تھا میرا۔ میرے لڑکے نے ایک سوال کیا تھا، اس کو اسکول میں پروجیکٹ ملا تھا کہ اسلام کے بارے میں لکھنا ہے، تو وہاں سے مجھے کلک ہوا کہ نہیں، مجھے بھی سیکھنا چاہیے تاکہ میں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے سکوں۔ یہاں کے ماحول کے حساب سے بچوں کی تعلیم بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں سیکھوں گی تو اپنے بچوں کو صحیح سکھا پاؤں گی، ورنہ ساری نسل کوئی آپ خراب کو ہو یہ جائے نہ گی۔ بولے، کوئی آپ کو یہ نہ بولے کہ بچوں کو پڑھانے کی عمر میں اب آپ کیا پڑھتے بیٹھے ہوئے، چلو چھوڑو، بچوں کی تربیت پہ فوکس کرو۔ ہاں ٹائم تو بہت لگ رہا، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے کو اتنی خوشی ہے اس بات کی کہ میرا 70% ٹائم قرآن میں جاتا، قرآن سیکھنے میں، سمجھنے میں اور عمل کرنے کی کوشش میں جاتا میرا ٹائم، جتنا ہو سکے عمل۔ قرآن سیکھنے سے صبر تو بہت زیادہ آ گیا میرے اندر، صبر، جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہنا، جہاں حکمت سے بولنا ہے وہاں بولنا، کافی ٹائم میرا اچھی چیز میں لگ گیا۔ یہ میرے کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میں اتنی خوش نصیب سمجھ رہی ہوں اپنے آپ کو کہ میرا لاسٹ ٹائم شاید تھوڑا وقت ہوگا یا کتنا وقت ہوگا میری زندگی کا، لیکن اچھی چیز میں جا رہا۔ اللہ سے توبہ کرنا، دل سے پڑھنا، قرآن پڑھنے سے قرآن سے محبت ہو گئی۔ اب ایسا اگر ایک بھی دن اگر نہیں پڑھے، نہیں لکھے بنا گیا تو ایسا دکھتا ہے کہ کچھ انکمپلیٹ رہ گیا میرے لائف میں۔ تو اتنا انٹرسٹ آ گیا اور اچھا لگنے لگا، قرآن سے اور زیادہ محبت ہو گئی۔ ہر پارے میں فائزہ میم سے کچھ نیا سیکھنے کو ملتا، سبحان اللہ، فائزہ میم سے ہر بار نیا سیکھنے کو ملتا۔ سن کے ایسا لگتا ارے اتنے سال سے تو ساری زندگی میری بیکار چلے گئی۔ اب سنے تو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں ہیں قرآن میں، کچھ بھی بیسک نالج بھی نہیں تھی انڈیا میں، تو الحمدللہ یہاں پہ اتنی نالج گین کری میں یہ 3 سال میں، اور زیادہ پڑھنے کا ہے میرے کو۔ میں تو کبھی چھوڑوں گی نہیں انشاءاللہ دارالارقام، اور میرا 70% ٹائم اسی میں جا رہا۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ میرے کو دیکھ کے میرے بچے سیکھ رہے ہیں، میرے کو دیکھ کے میری بچی بولتی کہ امی میرے کو حجاب کرنا ہے، میرے لیے بھی اسکارفس آرڈر کرو، امی آپ یہ پڑھ رہے ہیں میرے کو بھی پڑھنا ہے۔ تو میرا دیکھ کے میرے بچہ بھی، ریان جو 13 ایئرس کا ہے، انہوں بھی سیرہ کا کورس جوائن کر لیے، ان کو بھی ایک مولوی صاحب آتے۔ تو میرا دیکھ کے میرے بچوں کو بھی انٹرسٹ آ رہا پڑھائی میں۔ تو اور تعلیم ایک القرآن جی ایک لائف چینجنگ کورس کے ساتھ ساتھ بچوں کی بہت تربیت کرانے والا بھی ایک کورس ہے، یعنی کہ ماؤں کی تربیت ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے۔ جی بچوں کی تربیت بہت 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 زیادہ ضروری ہے۔ بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بچپن میں ہی جو انہوں کو سیکھتے نا، یہ بہت امپورٹنٹ رہتا۔ اب میرے بچے کو کلاس میں کورس آیا تھا کہ دین کے بارے میں لکھو، وہ آ کے مجھ سے سوال کرنے لگا، میں کنفیوز ہو گئی کہ میں کیا جواب دوں۔ میں عالم نہیں تھی، جب کچھ بھی نہیں تھی، اور اس کو اسکول میں بتایا جا رہا تھا کہ 1600 سے ہی اسلام چل رہا، تو پھر اس کو پورا سمجھانا پڑا میرے کو، پورا چارٹ چینج کری میں ان کا، تو پھر بچے کو بھی انٹرسٹ آ گیا اسلام میں، الحمدللہ۔ تو وہ بچوں کی طرف سے میرے کو ٹینشن بہت رہتی تھی، تو میں ریلیکس ہو گئی الحمدللہ، بچوں کو بھی ہر چیز کا آنسر دے سک رہی ہوں قرآن سے ریلیٹڈ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی اپنے سے نہیں، بس جو بھی قرآن اور حدیث سے میں سیکھ رہی ہوں وہ بول سک رہی ہوں۔ تو بچوں کو بھی انٹرسٹ آ میرے کو دیکھ کے کہ میرا ٹائم زیادہ اسی میں جاتا۔ میرے ہسبینڈ میں چینج آیا، میرے بچوں میں چینج آیا، ہسبینڈ میں تو الحمدللہ اتنا زیادہ چینج آیا، اتنا زیادہ، وہ بھی میرے ساتھ جبکہ وہ بیٹھ کے نہیں یہی کرتے۔ سنتے کرتے۔ جی الحمدللہ، یعنی کہ آپ الحمدللہ، پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ آپ کا گھر بھی چینج ہو رہا پورا گھر چینج ہو گیا الحمدللہ۔ ہے، اور آپ شاید لیڈرشپ کے لیے بھی نیم دیے، رائٹ؟ جی ہاں الحمدللہ، یہاں پر اپرچونیٹیز بہت ہے دارالارقام میں، آپ کا کیا بولتے ہیں، آپ کو بلڈ اپ کرتے ہیں، یہاں پہ اسٹرانگ بناتے ہیں آپ کو۔ میں اسٹرانگ نہیں تھی پہلے، لیکن اب میرے کو یہاں اتنا اسٹرانگ بنا دیے، میں سارا اتنا اسٹرانگ بنا دیے فائزہ میم کہ میرے کو لیڈرشپ کے لیے آفر کرے۔ جی یہاں پہ بہت سارے اپرچونیٹی ہے، میں اتنا بول ہم بھی نہیں پاتی تھی۔
کوئی کمپنی ہم جوائن کرتے ایز اے جاب بولتے نہیں کرتے 10 سال 15 سال 50 سال تک بھی بولتے نہیں جاب ہماری چلتے رہتی, لیکن ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا لیکن بولتے نہیں ہماری پوسٹ نہیں بڑھتی, یعنی کہ ہم جو ایز اے ورکر جوائن کرے تھے ایز اے ورکر ہی رہتے, کبھی مینجمنٹ کی پوسٹنگ یا پھر مینیجر کا پوسٹ نہیں ملتا ہم, رائٹ. لیکن دارالرقم میں آپ بولے 3 سال میں ہیں, 3 سال میں آپ کے بولتے نہیں درجے بڑھتے جا رہے آخرت کے بھی دنیا کے بھی الحمدللہ. تو اس سے بہتر اور پلیٹ فارم یا اور بولتے نہیں جگہ شاید ہم کو نہیں ملی, بے شک. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن سسٹر فاطمہ, آپ کا ٹائم یہاں پر آئے بولے. اینڈ آپ کا میں 3 سال کا پہلے کا سفر اینڈ یہاں کی میٹنگ کا سفر اگر دیکھوں تو بہت سارے ڈراسٹک چینجز آپ کے اندر دیکھی میں, آپ کے اسپیکنگ اسکلس میں, آپ کی گروتھ میں, آپ کے اسٹڈیز میں. تو بارک اللہ فیکم, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں, وقت میں, عمل میں برکت دے, اور آپ کو ہمیشہ اس طرح سے اور ڈی اے کو آپ سے اور آپ کو ڈی اے سے جوڑے رکھے الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گی سسٹر آمینہ کو, وہ جو لیول 1 سے ہے وہ آئے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے. اوور ٹو یو سسٹر آمینہ, انمیوٹ کریے پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ میٹنگ جوائن کرنے کی ہدایت دی, یہ میسج آپ لوگ تک پہنچایا. اس کا سب سے بڑا سائن یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ چوزن لوگوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ یہ خیر تک پہنچے. بیکاز جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے تو بس وہ ایک ہینڈ پکنگ, بس ایسے ہی چنا نہیں ہوتا ہے, وہ ایک ہینڈ پکنگ والا چننا ہوتا ہے. اب اس ہینڈ پکنگ کے اللہ تعالیٰ جب چنتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ آپ لوگ کتنے لکی ہے. تو سبحان اللہ, اس موقع کا, اس انویٹیشن کا فائدہ اٹھائیے اور قرآن کے اس سفر سے جڑ جائیے. آپ لوگ یقین نہیں مان سکتے کہ یہ سفر کتنا آسان ایسا دکھتا. ماں قرآن کی تفسیر پڑھنا ہے کتنا ٹف ہوگا, گھنٹوں گزار دینا پڑے گا, یا سمجھ میں آتا کہ نہیں کہ اتنا ٹف ہے. ناٹ ایٹ آل. سارا جو ہمارے استاذہ ہے جن کا نام فیضہ اعجاز ہے, اتنی سمپل اگر میں بولوں ایک اپنی رف لینگویج میں تو حیدرآبادی اردو جیسا ہماری جو عام لینگویج ہے نا, گفتگو کی ہماری جو عام بات چیت کا لہجہ ہے, صرف اسی طریقے سے اتنی نارملی جیسا آپ کو میری, فاطمہ باجی کی, نور باجی کی بات سمجھ میں آ رہی نا جتنی آسانی سے, اتنی ہی آسانی سے استاذہ کا بھی ایکسپلینیشن رہتا. اینڈ دے آر نو لانگ لیکچرز, گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچرز بھی نہیں ہے ویسے, اٹس جسٹ 30 minutes لیکچرز, آدھا گھنٹے کا لیکچر ہے بس, دیٹس اٹ. ایچ لیکچر گوز فار میکسیمم 40 minutes. تو بس آپ کو اسی کو سننا ہے. اینڈ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی حافظہ دیا ہے, ہماری اتنی اچھی میموری دی ہے. اینڈ الحمدللہ ہم ایسے گھروں میں ہیں, مسلمان گھروں میں ہیں کہ ہم اتنی بھی ٹرم سے انٹروڈیوس نہیں ہیں. تو ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سفر اور آسان کر دیں گے اس ہمارے اس تعلیم القرآن کے سفر میں. اینڈ میں پرسنلی اگر میری اپنی بات کروں تو میرے لیے یہ جرنی بالکل بھی آسان نہیں تھی, ناٹ ان ٹرمس آف تعلیم القرآن, بٹ میری جو ایک پرسنل لائف تھی 2 بچوں کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے, اتنا ڈیفیکلٹ تھا میرا سچویشن یہ. بٹ جیسا میں نے تعلیم القرآن شروع کیا, جیسے میرے دن گزرتے گئے, میرے کو میری پرسنل لائف بھی اتنی سمپلیفائی ہو گئی کہ میرے کو سمجھ میں آتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو اہمیت دینے کا حکم دیا, کن چیزوں کو میرے کو سائڈ لائن کرنا ہے, کن چیزوں کو میرے کو ایک پرائورٹائز کرنا ہے. اینڈ میرے وقت میں خود بخود برکت ہوتی گئی. ایک ماں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے, یا ایک ہاؤس وائف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس گھر کی ذمہ داریوں کے ہو کے رہ جائیں. آپ کو علم حاصل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اینڈ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی 25واں گھنٹہ بنانے والا نہیں ہے. انہی 24 گھنٹوں میں آپ کو آپ کے تمام کام کرتے ہوئے, آپ کی عبادتوں کے دوران, آپ کے بچوں کی پرورش کے دوران, آپ کو یہ سفر بھی آپ کو اسی میں انکلوڈ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ will ask you where have you spent your age in. آپ کی زندگی کدھر گزارا, آپ کی عمر, آپ کا وقت, آپ کی صحت. ہمارے پاس کیا کوئی واقعی کوئی جواب ہے جب ہمارے سے وہ 5 سوال کیے جائیں گے؟ کوئی ایک ایسٹیمیٹڈ ہمارے پاس جواب ہے, ایک اندازن بھی کوئی جواب ہے؟ شادیوں میں, کالج کی پڑھائیوں میں,
زندگی کے تمام خرافات میں، مشغلیوں میں، ڈو یو تھنک ہم کو اتنی آسانی سے جنت ملیں گی؟ ہم بڑے ودا کالرز، اب ہم بہت شان سے بولتے ہم مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے. کیا منہ لے کے، کس حیثیت سے؟ until and unless we are going to rectify ourselves، ہمارے لیے کچھ چیز نہیں ہونے والی ہے. ہم آج کل بہت فکر مند رہتے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سن رہے، اولاد نافرمان ہوتے جا رہی، رزق میں تنگی ہو رہی، رزق میں برکت نہیں ہو رہی. Every solution has every problem has one single solution, that is Quran. آپ اسے تھامیں گے، وہ آپ کی زندگی کو سنوار دے گی. اللہ تعالیٰ will just beautify your life. یقین مانیے میں اتنی ڈیفیکلٹ سمجھتی تھی اپنی چیز کو، بٹ جب میں جوائن کری، سبحان اللہ، ہر چیز آسان ہوتی گئی. nothing is difficult, nothing is impossible. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم آگے بڑھائیں گے. یو crawl towards اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ will run towards you. آپ اللہ تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتوں کی مجلسوں میں یاد کریں گے. اینڈ وہ یاد کیسی یاد ہوں گی آپ خود امیجن کر سکتے ہیں. تو بس ہماری کوششیں بھی ہمیں اجر دیں گی. اٹس ناٹ امپورٹنٹ دیٹ وی آر سپوز ٹو سکسیڈ. ہمارا اس چیز میں جیتنا بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. ہماری جو کوششیں ہیں، ہمارے جو ایفرٹس ہیں، یہی میٹر کریں گے. بس ایک پہلا قدم آگے بڑھائیے. پھر انشاءاللہ یہاں کی ٹیم اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی ہمبل ہے، اتنی فرینڈلی ہے، اتنی لونگ ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر ہی یہ پورا سفر ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ بالکل بھی برڈننگ نہیں ہے، بالکل بھی ایسا پریشر نہیں دکھتا. ہنستے کھیلتے پورا سفر ہو جاتا. تو دیر از نو ٹینشن. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب چیز آسان کرتے ہیں. That's all. نور باجی میری طرف سے اتنا ہی ہے. اتنا ہی ہے، اتنا سب کچھ بول دیا آپ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. واقعی میں یہ چیز سے بولوں گی جیسا سسٹر آمینہ بھی بولے کہ ہم اکثر کیا ریزنز دیتے کچھ پڑھنے کے لیے یا کچھ کورس جوائن کرنے کے لیے کہ ہسبینڈ نہیں مان رہے، ان لاز ساتھ نہیں دے رہے، یا پھر بچوں کے کام اتنے ہیں باجی میں کیا کروں، میں کرنا چاہ رہی ہوں لیکن نہیں کر سکوں. تو آپ لوگوں کے سامنے میں صرف یہ بولنے کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ ان سے ہی آپ کو مخاطب کریے میں جو یہ چیزوں کو آلریڈی ایکسپیرینس کر. ایک ہے باہر رہنے والے، ہم بولتے کہ انڈیا میں ہے بہت سارے سہولتیں مل جاتی، ہم باہر رہنے والوں میں سے ہم کو بہت ٹائم لگتا، ہم کو ہر چیز سیلف کرنا ہے. فاطمہ باجی جو ہے وہ ایگزامپل ہے آپ سب کے لیے. ہم بولتے کہ ہاں چلو وہ تو بولتے نہیں اپنی پرسنل لائف میں سکون میں ہے. مائک اس کا اوپن ہے. وہ تو اپنی پرسنل لائف میں بولتے نہیں سکون میں ہے، بس ان کو کیا کام ہے، ان کو تو بس اپنے ہسبینڈ کو، ان بچوں کو دیکھ لو. اینڈ وہ انڈیا وہ بولو معلوم ہوتا ہے آپ یا کے شادی ہے یا کے فنکشن یا کے لوگ یا کے مہمان. تو آپ کے سامنے آمینہ ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے انڈیا میں رہ کر، حیدرآباد میں رہ کر، میریڈ ہے، بچے ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اور بولتے نہیں ان لا ساتھ رہتے، شادی بیاہ بولتے نہیں پارٹیز وغیرہ چلتے رہتے، اس کے باوجود بھی یہ چیز نہیں روکی. کوئی ان کو یہ نہ بولے کہ چلے بچوں کا پہلے حق ادا کرو، یہ پڑھائی چھوڑو اینڈ پڑھتے ہوئے بیٹھو پہلے، سوری بچوں کو دیکھتے ہوئے بیٹھو پہلے. ہم اگر ہماری پڑھائی کی اہمیت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے سامنے والے بھی ہماری پڑھائی کی اہمیت نہیں کرتے. آپ اپنی عزت کریے، آپ اپنے تعلیم کی عزت کریے تو لوگ آپ کی خود بخود عزت کریں، کیونکہ عزت دینے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا. تو یہ تھا آمینہ کا فیڈ بیک. جزاک اللہ خیرن آمینہ. نیکسٹ آپ کے سامنے چھوٹی سی لڑکی، سویٹ لٹل سسٹر ہماری شمسا. میں ریکویسٹ کروں گی ان کو کہ وہ یہاں پر آئے اینڈ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے. اوور ٹو یو شمسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شمسا ہے اور میں دارالعلوم کی لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں. جزاک اللہ خیر ٹو آل مائی سسٹرز. آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس میٹنگ میں آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے. میں 1 سال ہوا ڈی اے جوائن کر کے، الحمدللہ مجھے اتنا سیکھنے کو ملا. میرے کو کچھ بھی زیرو نالج تھی اسلام کے بارے میں، کچھ بھی نہیں، صرف بس نماز پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیے، ہو گیا. بس قرآن کو جانے ہی نہیں کبھی. جب میں ڈی اے جوائن کری تب میرے کو معلوم ہوا کہ قرآن کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. سورہ تکویر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، so where are you going، کہ تم کہاں جا رہے ہو. فور اے سیکنڈ آپ سوچیے میں کہاں جا رہی ہوں، میری زندگی کا گول کیا ہے، میری پرائیورٹیز کیا ہے،
मेरा अमल क्या है और मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है, अपनी जिंदगी में कर रही हूँ वो सही है या गलत है। अल्लाह ताला से कहा आयत नंबर 123 में फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला की हिदायत हमारे पास कुरान के जरिए आई है, तो जो कोई कुरान की पैरवी करेगा वो गुमराह नहीं होगा। अगर हम कुरान को पढ़ेंगे तो हम जो कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला सही करेंगे, क्योंकि हम उसे कुरान की रोशनी में करेंगे। आज हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सिस्टर्स गम, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, परेशानी, ये सारी चीजों में मुब्तला है, और ये सारी चीजों का इलाज सिर्फ और सिर्फ कुरान है। और कुरान को क्या करना है? समझ के पढ़ना है। कुरान क्या चीज है? कुरान हिदायत है, मुसलमानों की एक किताब है। लेकिन कुरान कितनी इम्पोर्टेंट किताब है, इसकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए, इसको जानने के लिए अगर हम एक आयत या एक बात हम कुरान के बारे में जान ले तो इसकी अजमत, इसकी इम्पोर्टेंस हमको पता चलेगी। और वो है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इस रात में कुरान नाजिल हुई। वो रात कुरान के नाजिल होने की वजह से 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। फिर सोचिए कुरान का क्या दर्जा और क्या मुकाम है। हमारी जिंदगी में जितनी भी नेमतें हैं, जिंदगी, जिस्म, सेहत, पेरेंट्स, माल, पाउस, खाना पीना, घर जहां आप बैठे हुए हैं, और कितनी नेमतें बचपन से हमको मिली है, कितने ब्लेस्ड हैं हम। लेकिन जितनी चीजें, जितनी नेमतें हमारे पास है, या जितनी चीजें हम जमा किए हैं या जमा कर रहे हैं, उन सबसे बेहतरीन कुरान है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं तो यूनुस आयत नंबर 58 में, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, वो बेहतर है उन तमाम चीजों से जो तुम जमा कर रहे हैं। क्या हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझे हैं कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है? कभी हम इसको इतनी बड़ी ब्लेसिंग समझे हैं? हमने सालों गुजार दिए, खजाना है हमारे पास, लेकिन हम गौर ही नहीं किए। पढ़ते ही भी तो रमजान में एक दफा खोलते हैं, एक दफा दौर कर लेते हैं और समझते हैं कि हक अदा हो जाए। क्या वाकई हमने कुरान का हक अदा किया है? जो कुरान हम पर असर करना चाहिए, क्या वो हम पर असर कर रही है? जब हम कुरान पढ़े तो ही हमें समझे तो समझ में आएगा कि हम इसका क्या हक अदा करना है और कैसे हक अदा करना है। आप सोचिए, कयामत के दिन हमारा साथ कौन देगा? पैसा जो हम जमा कर रहे हैं छोड़ कर जाना है। डिग्री जो दुनिया में एक हद तक काम आएगी, अगर कोई चीज आखिरत में काम आएगी वो ये इल्म है, ये कुरान है। जो हम सीखेंगे इसके ऊपर, जो हम अमल करेंगे वो हमको काम आएगी। उसके अलावा पर ये कुरान क्या करेगी हमारे लिए? सही मुस्लिम की हदीस से आपको ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो, कयामत के दिन वो अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश बन कराएगी। किसी की सिफारिश पर भरोसा मत करिए, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि कुरान हमारी सिफारिश करेगी। तो इसका हक अदा करना है, इसका हक अदा करना है, अपनी जिंदगी का मकसद बना लेना है, ताकि कुरान हमारे लिए सिफारिशा बनकर अल्लाह ताला के सामने हमारे लिए सिफारिश करे। और एक बात, कुरान हमारे खिलाफ भी गवाही दे सकती है। हम क्या कर रहे हैं कुरान के साथ, क्या उसका हक अदा कर रहे हैं? अगर हम जनरली देखेंगे तो कुरान लपेट कर किसी कॉर्नर में रखा जाता है, या फिर साल में एक दफा रमजान के महीने में निकाल कर पढ़ लेते। लेकिन सही मुस्लिम की एक और हदीस है, आपसे ने फरमाया, कयामत के दिन कुरान तुम्हारे हक में भी गवाही देगी या तुम्हारे खिलाफ। तो हमें समझना है कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं कुरान में, हमें कैसे हमारी जिंदगी गुजारना है। और कुरान पढ़ने वालों के दर्जात अल्लाह ताला बहुत बुलंद करे। सही मुस्लिम के हदीस है, बेशक अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बाज को गलबा अता करते हैं और बाज को जलील और रुतबा करते हैं। यानी जो हक अदा करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, उनके दर्जात बुलंद होते हैं। लेकिन जो लोग उसको हक अदा नहीं करते, उसे लपेट कर रख दिए, साइड में कर दिए, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं दी उसको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो क्या करेगी? बाज को जलील और रुतबा भी करेगी। दुनिया में हम अपनी अचीवमेंट पर बहुत प्राउड करते हैं कि मैं ये अचीव कर ली, मैं ये पढ़ ली, मैं ये हासिल कर ली, मैं ग्रेजुएटेड हूँ, या मुझे इतना आता है। क्या आप लोगों को पता है ये कुरान के पढ़ने वालों के दर्जे क्या है? सही मुस्लिम के हदीस है, तुम में से बेहतरीन लोग यानी बेस्ट वो लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। यानी कुरान को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग बेस्ट है। किसकी नजर में बेस्ट है? अल्लाह ताला की नजर में बेस्ट है। कुरान के जो मकामात है, दुनिया के जो मकामात है, दुनिया की जो इज्जत है, दुनिया की जो पोजीशन है, वो टेम्पररी है, वो कुछ टाइम के लिए है। लेकिन कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले बेस्ट है कयामत के दिन, आखिरत के दिन। अगर हम अपनी जिंदगी में गाइडेंस चाहते हैं तो हमें कुरान को समझना बहुत जरूरी है। जो कि मैं ये डीए से ज्यादा सीखी, सिर्फ लेवल 1 में ही मैं इतना सीखी। अभी मैं और एक्साइटेड हूँ कि मैं आगे पारों में और जुट में कितना सीखूंगी। ये कुरान अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज है, और ये मैसेज नहीं समझेंगे तो फिर क्या फायदा? एक एग्जाम्पल है, अगर आपके लव्ड वन आपको कोई मैसेज भेजे, वो मैसेज कुछ कोडिंग में आ गया,
یا پھر ایسی لینگویج میں آ گیا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, پڑھنے نہیں آ رہا, آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو سمجھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ میسج کو. کتنی بے چینی ہوتی کہ پتا نہیں میسج میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کبھی آپ وہ بے چینی قرآن سمجھنے کے لیے محسوس کیے کہ میرا رب جو مجھے بنایا مجھے کیا میسج دیے؟ اگر آپ سمجھ نہیں آئے تو بے چینی ہوگی نا. پوری زندگی گزار لیے 20-30 ایئرس ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کیا میسج بھیجے کھول کر بھی نہیں دیکھے. اگر کھول کر دیکھے بھی تو سمجھے ہی نہیں کہ یہ بے چینی ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے. ایسی بے چینی ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ سب جنے قرآن سمجھے, سمجھ کر پڑھے. الحمدللہ میرا ڈی اے کا سفر لیول 1 بہت ہی اچھا تھا. جزاک اللہ خیر. باقی آپ بولیے. ہاں تم کو جزاک اللہ خیر. شمسا یہ آپ ہی تھے؟ جی کہاں تھے جب سے؟ یہیں کی باجی. اللہ بارک اللہ فیکی. اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دے. آپ کی ایک ایک چیز, ایک ایک بات اتنی اچھی لگی, اتنی دل کو چھھی کہ بتا نہیں سکتی ہوں. اتنے اچھے وے میں آپ اپنی بات رکھے. آپ بول رہے کہ 1 سال پہلے جوائن کیے, آپ کو بات کرنا بھی نہیں آتا تھا, آپ کو شمسا اسپیک, شمسا بات کرو بول کے بولنا پڑتا تھا. اور وہ لڑکی 1 سال کے اندر قرآن کا علم حاصل کر کے اتنا اچھے سے بات کر سکی, اتنے حدیثہ پیش کر سکی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. واقعی خوشی ہو رہی ہے آپ کو سن کے. جزاک اللہ خیر. بات الحمدللہ. آپ کالج اسٹوڈینٹ ہیں نا؟ جی باجی گریجویٹ. ہاں الحمدللہ. تو آپ کو ٹف نہیں ہوا, یعنی کہ کالج کے اسٹڈیز پلس یہ اسٹڈیز, کیونکہ وہی بہت رہتے ہیں, اس کو ہی مینج کرنا مشکل رہتا, تو یہ دونوں چیزوں کو آپ بیلنس کیسا کریں؟ باجی دیکھیے, پہلے تو ڈیتھ ہیز نو ایج. میرے کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ موت بول کے نہیں آتی, کبھی بھی آ سکتی. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ اپارچونیٹی دے رہے ہیں, کہ آپ کو ہدایت دے رہے ہیں, تو آپ کو جب کھیلنا چاہیے وہ ہدایت. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ارے میرا فائنل ایئر ہے, میرا ہوگا بعد میں جوائن کروں گی, ابھی ٹائم ہے نا سیکھوں گی, ایسا نہیں. لیکن جب میرے کو اپارچونیٹی ملی تو میں جب بھی جوائن ہوئی, اور الحمدللہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیلنس ہوگا. اللہ تعالیٰ خود مدد کرتے جب وہ سچویشن میں آپ کتنے بھی بیمار ہو, آپ کتنا بھی کچھ بھی کالج جاؤ, کچھ بھی کرو, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہے کہ آپ کے ساتھ آپ علم سیکھ رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں. تو مجھے کچھ بھی پریشانی نہیں ہوئی, بس میں اور خوش ہوں کہ میں ڈی ایل. الحمدللہ. تعجب کی بات ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوئی, کیونکہ لوگ تو اکثر یہ کمپلین کرتے کہ بولتے نہیں باجی میرے یہ اسٹڈیز ہے نا, پہلے میں یہ دیکھ کے بعد میں یہ دیکھوں گی, تھوڑا یہ پہلے ختم کر لوں گی, ابھی 2 سال ہی ہے, 2 سال پڑھ کے میں 3rd ایئر سے جوائن کروں گی انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایج آپ کی ایسی ہے جو ایج میں اکثر لڑکیاں بگڑتے, تو آپ سدھرنے کے راستے پہ کیسا آگے, یہ ٹریک پہ یہ فیلڈ میں کیسا آگے, اور آئے بعد بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس کرنے کے باوجود بھی آپ گئے کیوں نہیں یہ پلیٹ فارم سے یا پھر یہ کورس سے؟ کیا چیز تھی جو آپ کو ہولڈ کر کے رکھی؟ بورنگ نہیں دکھا آپ کو؟ ارے یہ تو بڑے لوگوں کی چیز ہے, شادی کے بعد دیکھ لیں گے, یا پھر تھوڑے بوڑھے ہوئے بعد سے پڑھ لیں گے, وہ ٹائم پر آخرت اپنی صحیح کر لیں گے والی فیلنگ نہیں ہے آپ کو؟ نہیں باجی یہ والی بالکل فیلنگ نہیں, ویسٹ آف ٹائم ہے. بلکہ میرا زیادہ سے زیادہ وقت برے کاموں میں جانے کے بجائے, فون یوز کرنے کے بجائے, وہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اللہ کو دے سک رہی. الحمدللہ یہ اچھی اپارچونیٹی ہے میرے پاس. تقریباً سسٹرز کی شادی ہو گئی, میں خود میرے گروپ میں دیکھتی ہوں کتنا مشکل رہتا ہے ان کے لیے ٹرائی کرنے کے لیے, لیکن شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ وقت سے یہ ہدایت دے دی, یہ سیکھنے کا علم دے دیا. میں بہت خوش نصیب ہوں. پہلے بھی میں ڈی اے کے کچھ کورسز سے جوائن ہوئی تھی, تب استاذہ کی بات میرے دل کو چھو گئی تھی. مطلب اتنے پیارے ویڈیوز, تیرا کا کورس کری میں, رقیہ کورس کری, تو میرے کو تھا کہ میں ڈی اے سے کیسا جڑوں. تو الحمدللہ میرے فاطمہ آنٹی جو US میں رہتے ہیں, انہیں جڑے ہوئے تھے ڈی اے سے, انہوں نے بولے کہ سمسا ایسا جوائن ہو, تعلیم القرآن میں ایڈمیشن کرو. تو میں سمجھی نہیں تھی پہلے کیا ہے. جب میں جوائن ہو گئی تب میرے کو اتنی محبت ہو گئی ڈی اے سے کہ میں اب چاہوں گی کہ میں زندگی پر ڈی اے سے جڑی رہوں, چاہے میری شادی ہوگا چاہے کچھ بھی ہوگا, بس میں ڈی اے سے جڑی رہوں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا شمسا. آپ کے ایکسپیرینس سے, آپ کے بات سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. الحمدللہ. میں بہت زیادہ خوش ہوں آپ کو سن کے, جس طرح سے آپ کے ڈراسٹک چینج آیا 1 سال کے اندر. تو میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ آپ کو دیکھنے کہ آپ آگے جا کر اور کتنے بڑے بڑے اور کتنے اچھے اچھے کام کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. تو جیسے کہ آپ لوگ 3 لوگوں کو اب تک سن لیے کس طرح سے تعلیم القرآن یا ڈی اے ان کی لائف چینج کرتا. اب ایک اور لاسٹ
बोलते नहीं ऑडियो नहीं वीडियो सुन लीजिए, आप लोग ऑडियो सुन लीजिए। शम साहब प्ले करते हैं आप, किस तरह से ये तो नॉर्मल लोग थे, जी बाजी प्ले लेकिन लेकिन तालीमुल कुरान नॉट ओनली ये बल्कि जिसके हेल्थ इश्यूज चल रहे, जो डिप्रेशन के शिकार है, वैसे स्टूडेंट्स को भी किस तरह से बिना कोई दवाई के ठीक कर दिया, क्योंकि सबसे बेहतरीन दवा तो हमारे दिल के लिए कुरान ही है ना, तो वो किस तरह से ठीक हुई आप देखिए। बहुत बेहतरीन वीडियो है कि हम अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर बैठ जाते हैं ना अक्सर के, नहीं तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत साथ नहीं दे रही, अगर तबीयत ठीक है तो मैं खुद करती हूँ थी। तो किस तरह से तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी जब हम वो चीज को लिए, वो स्टूडेंट्स वो चीज को लिए आगे बढ़े करें, किस तरह से उनकी तबीयत ठीक हुई, किस तरह से वो डिप्रेशन से बाहर आए, ये सब चीजों को आप वो वीडियोस में फील करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा सिद्रा फातिमा तफसीरुल कुरान लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। मैं DA ज्वाइन होने से पहले बहुत कन्फ्यूजन एंड डिप्रेशन में थी। ऐसा लगता था कि मैं दुनिया में आई ही क्यों, काश मैं पत्थर रहती, काश मैं चिड़िया रहती, ऐसी बातें मेरे दिमाग में आती रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के बातों में आकर बिद्दत के कामों में पड़ी, जैसे तावीज़ पहनना, दरगाह जाकर मन्नतें मांगना और वजीफ़े पढ़ना कि ये पढ़े तो ऐसा होता, वो पढ़े तो ऐसा होता। ये सब करने के बाद भी मेरी लाइफ की में प्रॉब्लम्स ठीक ही नहीं हो रही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि आखिर अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या अल्लाह मेरी दुआ को सुन रहा है, मेरी दुआएं आखिर कबूल क्यों नहीं हो रही है। इसी तरह मुझे शैतान रोज़ भटकाते रहता था। फिर कुछ बयानें सुनती थी यूट्यूब पर, फिर सोचने लगी काश मेरे पास रसूल अल्लाह होते तो मैं जाकर उनके पास मेरे दिल का हाल सुनाती और उनसे पूछती कि आखिर क्या है मेरी लाइफ का सल्यूशन। ऐसे ही लगातार थॉट्स मेरे दिमाग में आते रहते थे। फिर एक दिन ऐसा आया, अल्लाह ने मुझे इंटरनेट के ज़रिए फ्रेंड्स के थ्रू यहाँ दारुल अरक़ाम तक पहुँचाया। यहाँ आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तालीमुल कुरान ज्वाइन करने के बाद कुरान समझ में आने लगी और कुरान की एक एक आयत दिमाग में आती है अगर हम परेशान होते हैं तो। उस्ताज़ा सारा जो DA की प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमारे कनेक्शन अल्लाह से बहुत क्लोज़ कर दिया है। लाइफ में परेशानियाँ जो थी मेरी, अब वो सब्र में कन्वर्ट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब्र के बाद का फल भी इतना अच्छा है, ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में परेशानियां कभी आई ही नहीं थी। मैं दिल से उस्ताज़ा सारा का शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने हमें कुरान का मतलब समझाया, आपने हमारे जीने का मकसद बताया। आज मेरे पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है जो कुरान समझकर पढ़ने से मिला है। मेरा ये लेवल 1 का सफ़र ऐसा जिसमें मैंने सब्र करना सीखा है, अपने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ना सीखा है। हमारे दुनिया में आने का मकसद मालूम हो मुझे। अगर कोई प्रॉब्लम्स आई है लाइफ में तो नमाज और सब्र से मदद मांगना है, अल्लाह ही से मदद मांगना है। कुरान की इम्पोर्टेंस मालूम हुई। लाइफ में हमेशा ब्लेस्ड फील होता है। अल्लाह ने मुझे कुरान समझने के लिए चुन लिया है। उस्ताज़ा, आप कुरान को बहुत डिटेल हदीस के साथ ईजी वे में कुरान को एक्सप्लेन कर रहे। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इसका जड़ दे, आमीन। नूर बाजी और महजबिन बाजी जो हमारे ग्रुप की टीम लीडर है, आप लोग हमारे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करें। हम लोग को यहाँ तक खींच कर लाने में आप लोग का ही हाथ है। आप लोग के बिना ये सफ़र नामुमकिन था। अल्लाह आप लोग को जज़ाए खैर दे। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सफ़र है। इस सफ़र में हमको दीनी सिस्टर्स भी मिले जो पढ़ाई के साथ साथ घर की प्रॉब्लम्स का भी सल्यूशन कुरान और सुन्नत के मुताबिक देते हैं। अल्लाह हम सबको हमेशा ऐसे ही साथ रखे और ये दीन को आगे पहुंचाने वाला बना दे, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब जब वो लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो अच्छे खासे है ना, हमको कोई बीमारी या कोई बड़ी चीज नहीं है इंशाल्लाह। तो जब वो लोग इतने सब चीज़ें होने के बावजूद, आपको मालूम DA में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाबीना है, जो हैंडीकैप है, जिसके पास पता नहीं समझने की जो सलाहियत रहती वो भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग 15-15 पारों तक पता नहीं तफसीर एंड ट्रांसलेशन कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब वो लोग कर सकते तो हम भी कर सकते और करना भी चाहिए। हम फस्तबिकुल खैरात एक आयत है, एक वर्ड है कुरान का कि नेकियों में जल्दी करो। तो कुरान का जो इल्म हम हासिल कर रहे, उससे बड़ी और नेकी क्या है बोलिए? कि नेकियों में जल्दी करना है। हम जल्दी किस में करते? फ्यूचर अच्छा बनाने में, करियर अच्छा सेट करने में, या फिर अपना घर अच्छे से सेट करने में, हम जल्दी उसमें करते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बोल रहे कि नेकियों को कमाने में जल्दी करो, नेकियों को हासिल करने में जल्दी करो। आपके सामने आज एक नेकी आई, आप उसको कमाने के लिए आगे बढ़ रहे, जल्दी बढ़ रहे या नहीं, ये चेक करिए। कुरान में एक जगह अल्लाह ताला ये भी बोले कि बैठने वाले एंड चलने वाले बराबर नहीं हो सकते। बैठने वाले यानी कि
آئے بیٹھے کلاس جوائن کرے سنے ماشاءاللہ بہت اچھی کلاس تھی جزاکاللہ خیرن اینڈ بیٹھ گئے چلے گئے۔ ایک ہوتا کہ بات کرے، کال کرے، جوائن کرے، اپنا سفر آگے کا طے کرے۔ علم والے بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی ہم کلاس میں کسی سے سنیں اور وہ کون سے علم کے بارے میں بات ہو رہی؟ یہ قرآن کی علم کے بارے میں بات ہو رہی۔ ہم لوگوں کو ان کے سٹیٹس سے، ان کے پیسے سے، ان کے پڑھی سے جج کرتے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے علم سے جج کرتے، ہمارے عمل سے، ہمارے نیکیوں سے جج کرتے۔ تو علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، بیٹھنے والے چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی نظر میں۔ آج آپ یہاں پر آئے، یہ انویٹیشن لیے، بیٹھے، سنے اینڈ چلے گئے۔ شاید کوئی ان میں سے ایسا بھی ہو سکتا، شاید یہ لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یہ انویٹیشن پر لبیک کہنے والے ہیں، اٹھ کر آگے بڑھنے والے ہیں، اسٹرگل کرنے والے ہیں، اور یہ پڑھی کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، جوائن کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ سب جانتے ہوں گے، ان کو سابقون کہا گیا۔ کیوں سابقون کہا گیا؟ کیوں وہ شرف ملا گیا؟ ایسا کیا کام کیے تھے جن کو سابقون کہا جا رہا؟ کیونکہ وہ سبقت لے جانے والے لوگوں میں سے تھے، جلدی کرنے والے، آگے بڑھ کر وہ چیز کو گریب کرنے والے لوگوں میں سے تھے، نیکیوں کو لوٹنے والے لوگوں میں سے تھے صحابہ اکرام۔ اور ہم کو کہا گیا کہ ان کے جیسے بنو، ان کو فالو کرو، ان کے فٹ سٹیپس پر چلو، ہے نا؟ تو چلیے ہم بھی نیکیاں لوٹنے والے بنیں گے، ہم بھی فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنے والے بنیں گے، ہم بھی چلنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور تعلیم القرآن کے اس عظیم سفر کو شروع کرنے والے میں سے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ نیچے جو چیٹ ہے وہاں پر ایک لنک پوسٹ کی جائیں گی، وہ لنک ایک گروپ ہے جس میں دارالارقم کے بہت سارے کورسز چلتے رہتے فری، اینڈ اس میں ہر اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ لنک پوسٹ کرنے کے بعد وہ لنک کو کلک کریے اینڈ واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو جائیے۔ اگر آپ انون لوگ تھے، یعنی کہ جسٹ لنک آئی اینڈ گروپ میں جوائن ہو گئے، آپ کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ کون کس کو کانٹیکٹ کرنا یا کن کو بتنی میسج کرنا، تو آپ وہ لنک کے تھرو، وہ گروپ کے تھرو ہم سے جڑ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ جو بھی سوالات ہے، جو بھی ڈاؤٹس ہے، یا فیس پے کرنا ہے، یا جو بھی آگے کے ڈیٹیلز ہے، وہ سب آپ کو اس سے معلوم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر گروپ جوائن کرنے میں مشکل ہو جا رہی ہے آپ سب کو، یا پتہ نہیں کیسا جوائن کرنا ہے، تو یہاں پر ایک نمبر دیا جا رہا، دیکھیے 966501616908، یہ میرا نمبر ہے، محمد کے نام سے سیو کریے۔ کلاس کے بعد یا رات میں آرام سے سکون سے میسج کریے یا کال کریے، اور جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہے، جو بھی آپ کے بولتے نہیں کنفیوژن ہے یہ کورس کو لے کر، وہ کلیئر کریے۔ کال مت کریے پلیز، پہلے میسج کریے، وائس نوٹ بھیجیے، اس کے بعد آپ کو میں ایک دن کے اندر کیسا بھی جواب دے دوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث ہے، تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ آج کی کلاس کا مین مقصد اگر آپ پوچھے تو یہی تھا کہ ہم اپنے لیے تعلیم القرآن کو پسند کیے، ہم اپنے لیے دارالارقم کو پسند کیے، ہم اپنے لیے استادہ ام سارہ کو پسند کیے، اور بہت خوش ہے اللہ کی نعمتوں میں، برکتوں میں، اور ہر چیز میں وہ گھیرے ہوئے ہیں، ہر چیز کا لطف اور فائدہ اٹھا رہے الحمدللہ۔ ہم اپنے لیے یہ چیز کو پسند کیے، اور بینگ اے مومن ہم چاہ رہے کہ آپ کے لیے بھی ہم وہی پسند کیے۔ ہم چاہ رہے کہ ہم جو پسند کرے تعلیم القرآن، ہم جو پسند کرے جنت کا راستہ، ہم جو پسند کرے اتنا بہترین ساتھ، ہم جو ایکسپیرینس کر رہے وہ ہم ورڈز میں نہیں بتا سکتے، اس لیے آپ خود آئیے، جوائن کریے، ایکسپیرینس کریے وہ چیزوں۔ اب شیطان کے وسوسے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب الگ الگ وسوسے آتے رہیں گے، میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کی یہ کورس، مجھے تو فون یوز کرنا بھی صحیح سے نہیں آتا، مجھے تو یہ زوم کے بارے میں آئیڈیا بھی نہیں ہے، ارے میری تو انگلش اچھی نہیں ہے، یا میرا دماغ اتنا تیز نہیں ہے، میں اچھے سے بولتے نہیں وہ چیزوں کو نہیں لے سکوں گی۔ ایگزام بول رہے، ایگزام تو میرے کو ایگزام سے بہت ڈر لگتا، میرے کو ایگزام دینا نہیں آتا، کوئی اگر کچھ پوچھ لیا تو میں کیا بولوں، ایک بولنے کا ایک بول دوں گی، یا بولتے نہیں مارکس اچھے نہیں آئے تو کیسا، سب کے سامنے بے عزتی ہو جائیں گی، یا میں ورکنگ وومن ہوں، یا پھر میں 6 بچوں کی بولتے نہیں مدر ہوں، میں ایک ساتھ کیسے یہ چیزوں کو جوائن کر سکوں گی، کیسے سب چیزوں کو لے کے چل سکوں گی۔ اس طرح کے بہت سارے وسوسے آپ لوگوں کو آنے والے ہیں، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ آپ لوگوں کا کال۔ ہم یہاں پر آئے، اپنا ایمان ریچارج کرے، اینڈ ہماری جو بیٹری ہے ایمان کی اس کو فل کرے، اب اس کو یوز کرنا ہے، اس کو سوئچ آف کر کے رکھ دینا نہیں، اور شیطان کے وسوسوں کو دور کرنا ہے، اور
آپ لوگ بہتر جانتے کہ قرآن کیا ہے, قرآن کا علم کیا ہے, ہم کو کیوں پڑھنا ہے, پڑھے تو کیا ہے, نہیں پڑھے تو کیا ہے, کس طرح سے پڑھنا ہے. کل کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آپ سے سوال کریں گے کہ اے میری بندی تم قرآن کا علم کتنا حاصل کرے, کتنے نیکیاں لے کے آئے, تم کو قرآن دی گئی تھی, مسلمان جاننا جاتا قرآن سے, قرآن کا علم ہے یا نہیں ہے. بہت ساری کتابیں تو پڑھ لے کے آ گئے, قرآن کا علم کتنا ہے, اور اگر ہے تو کتنا عمل کر کے آئے. ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ٹائم نہیں تھا, میں بہت بزی وومن تھی, ورکنگ وومن تھی, اتنے سارے ڈیوٹیز تھے میرے کو, بچوں کے, بڑوں کے, ہسبینڈ کے, ان لاز کے, یا پھر پتہ نہیں شادی بیاہ ہے سب, میں اتنا زیادہ بزی تھی کہ میرے کو ٹائم ہی نہیں ملا پڑھنے کا. ہم یہ جواب بول سکتے اللہ تعالیٰ کو دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کتاب ہاتھ میں دے دیے, بغبغتی بولنا ہماری کہ ہم کھول کے پڑھ کے سمجھ بھی نہیں سک رہے, اس سے زیادہ بری بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے موقع دے رہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کے راستے آپ کو بتا رہے, لیکن آپ وہ راستوں کے دروازے بند کر کر بیٹھنے والے لوگوں میں سے مت بن جائیے. یہ آج کی میٹنگ تھی, جو مقصد تھا انشاءاللہ پورا ہوا. امید کرتی ہوں کہ جس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے ہم سب ایک چھوٹی سی کوشش کیے, اور وہ چیز اچھے سے شاید نکھر کر آپ لوگوں کے سامنے آئی. جو مقصد تھا قرآن کی بات دلوں تک پہنچانا, وہ پہنچی ہوں گی انشاءاللہ. ایک اور دعوت دوں گی میں آپ لوگوں کو, کوئی ایک دعوت کو اٹینڈ کر کر آپ یہاں پر آئے تھے, ہمارے سے جڑے تھے, ہماری میٹنگ اٹینڈ کرے تھے, جیسا ہمارے پاس بھی ہوتا رہی دعوت پہ دعوت, دعوت پہ دعوت, بیک ٹو بیک بولتے نہیں, شادی اینڈ فنکشن سب ہم اٹینڈ کرتے رہتے. تو ایک اور دعوت آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی میں, 1 اکتوبر کو انشاءاللہ سیم زوم کی لنک رہیں گی, روم نمبر 70 رہیں گا انشاءاللہ. ٹائمنگز آپ لوگوں کو بتا دی جائیں گی, اگر آپ لوگ ہم سے جڑ گئے, جو ابھی گروپ لنک پوسٹ کی تھی اس سے یا پھر میرے نمبر سے, وہاں پر جس کے بارے میں ہم اتنا سب کچھ سنے نا ابھی, دارالارقم, استاد ام سارا, تعلیم القرآن, اسپیکر, یہ سب چیزیں, ان سے ہی ڈائریکٹ آپ کو ملنے کا موقع ملے گا, ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا, ان کو سننے کا موقع ملے گا. جو بھی کچھ بچے کچھ ڈاؤٹس تھے یہ میٹنگ کے بعد, وہ وہاں پر آپ لوگ کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ, ان سے بات کر. تو ایک آپ لوگوں کی انویٹیشن ہے 1 اکتوبر کے لیے, ڈیٹ سیو کریے, کیلنڈر میں الارم رکھ کے لکھ لیجیے یا نوٹ کر لیجیے, وہ میٹنگ میں آنا ہے اینڈ استادہ ام سارا سے بات کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بس اتنا ہی تھا. ہوپ آپ لوگوں کو جو میسج پہنچانا تھا وہ اچھے سے پہنچا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ لوگوں کے کچھ ڈاؤٹس ہے, کچھ سوال ہے, کچھ فیڈ بیکس ہے, کلاس کیسی تھی, اچھی تھی یا بری تھی, سمجھ میں آیا یا نہیں آیا, انٹرسٹ پیدا ہوا یا نہیں ہوا, جو ہماری محنت تھی وہ کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی, جو بھی تھا, جو بھی ڈاؤٹس ہے آن لائن کو لے کر, آن لائن اسٹڈیز کو لے کر, ٹائمنگ کو لے کر, پیٹرن کو لے کر, وہ ہر چیز پوچھ سکتے بنداس اپنے حساب سے. مائک انمیوٹ کر کے پوچھیے یا چیٹ میں میسج کر کے پوچھیے. باجی ٹائمنگ کو لے کے ایک آلریڈی سوال ہوا تھا, ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹائمنگ آپ کے 24 گھنٹے ہے. آپ کے 24 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹہ نکالیے, واٹس ایپ پہ یوٹیوب کی لنک آئیں گی, ویکلی 2 پوسٹ ہی کیے جائیں گے. ڈیلی پڑھنا نہیں ہے بیٹھ کے, ہر دن نیو لیکچر آنے والا نہیں ہے. ویکلی اونلی 2 یا 3 پارٹس آئیں گے آدھے گھنٹے کے. آپ کو اپنے حساب سے ارلی مارننگ, رات میں, دن میں, ویکینڈز پر یا پھر ورکنگ ڈیز پہ, کیسا بھی اپنے حساب سے جیسی آپ کو سہولت مل رہی ہے نا, وہ سہولت سے وہ فری ٹائم میں آپ بیٹھ کے وہ 2 پارٹس آپ کو سننا ہے, نوٹس بنانا ہے, سمجھنا ہے, دیٹس اٹ. کچھ بھی اسکول کی کالج کی ایسی ٹائمنگ نہیں ہے 8 to 10 یا 8 to 12 بول کر. آپ اپنے حساب سے اس کو سن سکتے, پڑھ سکتے, سمجھ سکتے. اور کچھ؟ الحمدللہ بہت اچھا, جزاک اللہ خیرین, ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرین, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو امید کر رہی ہوں کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں, 62 ہے. اگر میں 40 لوگوں کو بھی گنی کہ اگر ڈی اے کے لوگوں کو اگر میں ہٹا دی تو 40 ایڈمیشنز کی میں امید رکھ رہی ہوں. تعلیم القرآن میں آپ لوگوں کو دیکھنے کی, آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرنے کی امید رکھ رہی ہوں انشاءاللہ. اور نیکسٹ جو میٹنگ ہے, جی ایگزامز کب رہتے؟ ایگزامز کب رہتے؟ ایگزامز تب رہتے جب آپ مکمل پورا پارا پڑھ لیتے, پورا جز ختم کر لیتے, تب اس کے بعد رہتے انشاءاللہ. یعنی کہ ویکلی کوئز تو پریکٹس کوئز رہیں گا. جی ایگزام نہیں رہتا. جی ویکلی کوئز پریکٹس کوئز رہیں گا,
آپ کو ہر ایک بولتے نہیں 10 آیتوں کے بعد ایک کوئز آتے رہیں گا جو آپ کو بولتے نہیں کرنا ہے. ویکلی کوئز بولیں گے اس کو, ایز اے پریکٹس کوئز رہیں گا وہ. آپ جب پورے پرفیکٹ ہو جاتے, ایسے ہی پورا جز آپ کور کر لیتے پریکٹس کوئزز کر کے, تو اس کے بعد آپ کے پاس مین فائنل بولتے نہیں ایگزام رہیں گا, جو سرٹیفکیٹ والا ایگزام رہیں گا, وہ اصل مین ایگزام کون رہیں گا. آپ کو اچھے سے پالش کیا جائیں گا, آپ کو اچھے سے پڑھایا جائیں گا, بٹھا کر کلاسز لیے جائیں گے. آپ جب پورے پرفیکٹ ہوں گے تبھی آپ کو ایگزام پیپر ہینڈ اوور کریں گے انشاءاللہ. باجی ایک اور آیا کہ واٹس ایپ گروپ اوپن نہیں ہو رہا. کیا بولا میں نا, واٹس ایپ کا جو لنک بھیجے نا وہ اوپن نہیں ہو رہا, ایکسپٹ نہیں ہو رہا بول کے آیا. نہیں آپ اس میں وہ بھیجیے, ریکویسٹ بھیجیے, اپروو ہو کے آپ کو ایڈ ہو جاتے ہیں اس میں انشاءاللہ. دو لوگ کا آیا. ایک کام کریے, آپ سب اپنے اپنے نمبرز دیجیے تاکہ, ہاں میرے کو ریکویسٹ آئی, دیکھیے میں ان کو جوائن کر رہی ہوں, جو بھی ابھی پوچھے نا, ایک دم ماشاء اللہ سے بہت ساری ریکویسٹ ہے. چلیے میں آپ سب کو اپروو کر رہی ہوں. چلیے اپروو کر دی میں. آپ لوگ گروپ میں جوائن ہو جاتے ہیں انشاءاللہ, یا ہو گئے. اس طرح سے آپ لوگوں کو ہر بولتے نہیں انفو ملتے رہیں گی تعلیم القرآن یا دارالارقم کے بارے میں. اور کوئی؟ السلام علیکم, یس آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو جوائن, کوڈ یو پلیز ایکسپٹ. اچھا پلیز سینڈ ریکویسٹ. اوکے نمبرس پلیز آمینہ نوٹ کریے نا, یہ نمبرس. پلیز سینڈ دا لنک, پلیز سینڈ دا نمبر. آپ کو جوائن کر لیتے ہیں ہم لوگ. لنک بھی بھیجی گئی تھی ابھی, پھر سے ایک بار پوسٹ کر دیجیے نا شمسا. اوکے یہاں پہ لنک ہے, دیکھیے آپ لوگ جوائن کریے, ریکویسٹ بھیجیے, میں اپروو کر کے آپ لوگوں کو ایڈ کر لیتی ہوں. جزاک اللہ خیرن. کلاسز زوم پر آپ ہی رہیں گے, میں نہیں رہوں گی, استاد ام سارا رہیں گے. آپ کے جو بھی لیڈر آپ کو اسائن کر کے دیے وہ لیڈر رہیں گے. ہاں میں بھی رہوں گی, میرا بھی فل سپورٹ رہے گا انشاءاللہ, لیکن آپ کے لیڈر الگ سے رہیں گے, یعنی کہ پرسنل آپ کو لیڈر دیا جائیں گے. اسرا صالحہ نمبر نوٹ کر لیجیے پلیز. چلیے اب انٹرسٹڈ ہے تو وہ انٹرسٹ کو برقرار رکھیے, شیطان کو وہ انٹرسٹ کو بتا نہیں ہٹانے مت دیجیے, فوراً سے جوائن کر لیجیے. وہ ابھی ہم پڑھے نا, فاستبقوا الخیرات, جلدی کرنا ہے, ویٹ نہیں کرنا ہے ڈیسیژن لینے کے لیے یا پھر بولتے نہیں ایسے عملوں کے لیے. تو فوراً سے ایڈمیشن لیجیے, اپنا پکا کر لیجیے سیٹ اپنی دارالرقم میں, کیونکہ سیٹ سے نا فل بھی ہو جاتے. یہ بھی چیز آپ لوگ یاد رکھیے کہ 100+ یا پھر بولتے نہیں اس طرح سے ایڈمیشنز ہوتے. تو ایک بار بیچ سٹارٹ ہو گیا, دین 1 سال تک آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے اس میں جوائن کرنے کے لیے. 1 سال آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. تو بعد میں جا کر ریگریٹ کرنے کے بجائے ابھی سے سیٹ آپ کے سامنے ہے, اس کو لیجیے اینڈ بولتے نہیں اس کا فائدہ اٹھائیے. نور صالح, الحمدللہ I want to join. ویلکم سسٹر نور, جلدی آئیے اینڈ رجسٹر کر کے ہم سے جڑ جائیے اور قرآن سے بھی جڑ جائیے. عائشہ نبیلہ جو ہے انہوں پوچھنا چاہ رہے کہ زوم ایپ پہ کلاسز رہیں گے کیا, ایڈمیشن آلریڈی لے لیے سو ہے, انہوں تھوڑا پوچھنا چاہ رہے شاید وہی. زوم ایپ پہ کلاسز رہیں گے کیا بول رہے؟ جی آئی تھنک یہی پوچھے انہوں. ہاں مین کلاسز جو رہیں گے وہ یوٹیوب پہ رہیں گے, یوٹیوب لیکچرز ریکارڈڈ رہیں گے جو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں پوسٹ کر دیے جائیں گے. آپ کو یوٹیوب کی لنک کھولنا ہے اینڈ استادہ ام سارا کو سننا ہے, اپنے نوٹس بنانا ہے, اچھے سے نوٹس بنا لیے. اب اس کے بعد ٹیم لیڈر کے ساتھ آپ کو زوم پہ آنا ہے, وہاں پر زوم یعنی کہ اس پہ آنا ہے زوم پر. یہاں پر آ کر آپ کو وہ جو ٹیم لیڈر آپ کے اسائن کر کے دیے وہ آپ کو سمجھائیں گے, وہ آپ کو سکھائیں گے اور اچھے سے ایکسپلین کریں گے. جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گا اس پہ غور و فکر کرائیں گے. آپ کو کچھ ورڈز نہ دکھے تو اس کو ایکسپلین کریں گے. آپ کی ریویژن کلاسز رہیں گی, آپ کے ریویژن کلاسز رہیں گے آپ کے ٹیم لیڈر کے ساتھ, جو کہ ویکلی ایک ہی رہیں گا, 1 گھنٹے کے لیے بس, زیادہ بھی نہیں. آپ کو بس آ کے وہ چیز کو ریوائز کرنا ہے, اس کو اچھے سے پڑھنا ہے, ایز اے ٹیوشن سمجھیے. تو اسکول میں ہم پڑھتے دن آ کے ٹیوشن بھی لیتے نا, تو اسی طرح مین آپ کا سلیبس ہے استادہ ام سارا کے لیکچرز ویڈیوز جو واٹس ایپ پہ یوٹیوب سے آئیں گے, واٹس ایپ گروپ پہ. وہاں پڑھ لینے کے بعد لیڈرز کے پاس آ کر آپ کو پھر سے اچھے سے پکا کرنا ہے, یاد کرنا ہے, ڈاؤٹس کلیئر کرنا ہے. یہ رہیں گا ویکلی ایک ہی رہیں گا. اس کے بعد جیسا پورا جز ہم ختم کر لیتے, پورا جز ختم ہو جانے کے بعد استادہ ام سارا سے ہم وہ جز کا سفر پورا کیسا تھا وہ شیئر کریں گے, ان سے ملیں گے, ان سے ڈاؤٹس کلیئر کریں گے. آپ لوگوں کو ایکسپلور کر سکیں گے انشاءاللہ ایک بار جوائن ہونے کے بعد. ایک پارا ہو کے بعد آپ کو تو سمجھ میں آ جاتا ہے. I want to join Noor Baji. Please welcome. Waiting for you, Sister Soha.
माशाल्लाह बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए, पर्सनली भी एंड ग्रुप के लिंक्स भी आ गए. इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में आप लोगों को रेस्पॉन्ड करूंगी. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के मैसेजेस देखकर. इतना इंटरेस्ट दिखाने के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन. इतनी देर यहाँ पे बैठ के सुनने के लिए हमको जज़ाकल्लाहु खैरन. अल्लाह ताला आप लोगों को चुन ले हमेशा के लिए, नॉट ओनली दिस मीटिंग के लिए, जन्नत के लिए अल्लाह ताला आप लोगों को चुन ले. और जैसा हम यहाँ पे बैठ के साथ इतना वक्त गुजारे ना, अल्लाह ताला जन्नतों में भी हमको ऐसा साथ गुजारने का मौका दे. आमीन. चलिए फिर जज़ाकल्लाहु खैरन, आप लोगों का काफी टाइम ले ली मैं. ख्याल रखिए, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर ऐसे ही डीए के कोई और लिंक में या कोई और ग्रुप में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.